ٹھیک ہے مسعود خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان دفتر خارجہ نے امریکی حملے کی شدید مذمت کی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور کیسے اس کو دیکھا جائے گا خطے میں؟ یہ جو مذمت ہم نے کی ہے یہ اصولی بنیاد کے اوپر کی ہے اور ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے کہ ابھی حال ہی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی تھی، تبادلہ خیال بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑھیں گے اور یہ ایک سنہری باب کا آغاز ہوگا، کیونکہ امریکہ نے ہمارا ہاتھ بٹھایا اور امریکہ نے یعنی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی، پاکستان نے شکریہ ادا کیا، ہندوستان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پورے واشنگٹن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے کلمہ خیر کہا گیا ہے، اس کے علاوہ وہاں فضا بدلی ہوئی ہے، تو ہم اور امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو بڑھائیں گے، اس کے بعد توانائی کے پروجیکٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور یہ ہے کہ ہمارے جو فوجی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا جائے گا پاکستان کی طرف سے، تو اب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے سیناریو جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے شعلوں اور راکھ سے ہم کس طریقے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، مسعود صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی، یہاں آپ نے کہا کہ جو سیناریو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا یا آپ کو چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی کمپلیکیٹڈ ہوا ہے، کیونکہ جو ہے جو میں جن ملکوں کا تجزیہ کر رہا تھا کہ جس میں تو ہندوستان بھی ویسے یعنی تھیوریٹیکلی اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور وہ اسرائیل کا بھی پارٹنر ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، لیکن حال ہی میں امریکہ کے صدر نے، ان کے وزیر خارجہ نے اور ان سب لوگوں نے، ان کے نائب صدر نے ہمیں ایک ہی سطح پہ کھڑا کر دیا تھا ہندوستان اور پاکستان کو، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہندوستانی اسے کہتے ہیں ری ہائفنیٹ کر دیا تھا، لیکن اصل میں امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک نیا توازن قائم کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ یہ ایکویشن جو ابھی ہم نے قائم کی ہے امریکہ کے ساتھ چند ہی دن پہلے کہ وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ بیان جو ہے اس وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بچت ہو جائے گی کہ خود امریکہ میں اس سلسلے میں پولیٹیکل اوپینین جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا ڈیوائیڈڈ ہے۔ ٹھیک ہے مسعود خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کون سا ملک ہو سکتا ہے جو کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کو جو ہے نا ٹیبل ٹاک پہ آمادہ کہے کہ بھائی جنگ نہیں چھیڑو اور ٹیبل ٹاک سے اس معاملات کو حل کرو؟ دیکھیے کوئی ایسا ملک ہو تو نہیں سکتا سوائے امریکہ کے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں موجود ہیں، مثال کے طور پر عمان، مسقط، اس کے بعد جنیوا، جہاں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا ناروے غیر جانبدار ممالک ہیں یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور برطانیہ کی بھی اب امریکہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہی، یورپین یونین کو وہ صدر ٹرمپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو لے دے کے یہ یا تو سعودی عرب اس سلسلے میں کردار ادا کر سکتا ہے، یا پھر جو مسقط جو پہلے سے کر رہا تھا یعنی عمان، تو یہ وہ ممالک رہ گئے، لیکن یہ سہولت کار ہوں گے، یہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو کہ ثالث کے طور پر ابھریں گے، یہ امریکہ اور تہران کے درمیان مذاکرات کروائیں گے اگر امریکہ تیار ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو کے کہنے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے ایران کی جوہری طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے۔ اب دیکھیے کہ آگے یہ سیناریو کس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب یہ پورا جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کے تناظر کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کتنی لمبی چل سکتی ہے، اور اس میں جو دیگر ممالک ہیں ان کا کیا رول ہوگا، اور کون جو ہے وہ اس تمام تر چیزوں کے اندر اپریشیٹ کے طور پہ جائے گا یا پھر پیچھے کی طور پر بیک سٹیپ کرتا ہوا بھی دکھائی دے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جنگ جو ہے اس کے شعلے پہلے بھڑک چکے ہیں، اور اس کے بعد ایران میں تباہ کاری ہوئی ہے، اسرائیل میں تباہ کاری ہوئی ہے، اسرائیل نے وہ مناظر اپنے
मुल्क में देखे हैं जिनके लिए वो गजा में ज़िम्मेदार हैं अक्टूबर 7 2023 से। तो इसलिए ये है कि ये जंग तवील भी हो सकती है, मुख्तसर भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका तजिया करें और दूसरी जंग अज़ीम से इसका मुकाबला करें तो ये जंग तवील हो सकती है और फिर जो है दूसरी जंग अज़ीम की तरह ये भी एक बड़ी आलमी जंग बन जाएगी। लेकिन जिस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है उससे ये जंग बहुत ज़्यादा तूल नहीं खींच सकती, क्योंकि इस वक्त दो जौहरी रियासतें, इसराइल जिसके पास जौहरी हथियार हैं, 90 वॉर हेड्स हैं उसके पास, और दूसरी तरफ ईरान है जिसके ऊपर सलाहियत मौजूद है, अगर कहा जा रहा है कि वो सलाहियत तबाह कर दी गई है। तो एक तो जौहरी हथियार हैं इसमें, दूसरा ये है कि साइबर वॉरफेयर है, तीसरा ये है कि इसमें जो नई टेक्नोलॉजीज वॉरफेयर की जिसमें साइबर वॉरफेयर ख़ासतौर से बहुत हावी है, और फिर जो है एस्पियोनाज। अभी ये देखिए कि इसराइल ने ईरान के अंदर बहुत से असासे मुतय्यन किए हुए थे, यानी ईरानी भी और बाहर से भी लोग जो है वो किसी तरीके से उसने एक्सपोर्ट करके यहाँ भेजे हुए थे। और दूसरी तरफ ईरान की भी सलाहियत तो आप देखें, उसको सराह सकते हैं कि उन्होंने भी जहाँ जहाँ हैफा में या बेशेबा में या जो तल अवीव में या दूसरी जगहों पे जहाँ भी निशाना बांधा, उनके पास इस किस्म की इंटेलिजेंस मौजूद थी कि उनकी फौजी तनसीबात या हसास तनसीबात कहाँ है। उन्हें नेगेव डेजर्ट में भी एक निशाना लगाया जिसमें डिमोना वो जगह है जहाँ इसराइल का न्यूक्लियर मरकज है। तो इस किस्म की इस एस्पियोनाज की वजह से, साइबर वॉरफेयर की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से ये हो सकता है कि जंग बहुत तवील ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा। ठीक मसूद साहब, अभी जो आप कह रहे हैं ठीक है कि जिस तरह से जंग ज़्यादा तवील ना हो, लेकिन जो अमरीकी सदर का हमने गुज़िश्ता रोज़ बयान सुना, उन्होंने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इस तरह का बयान, इस तरह की नैरो माइंडेड, इस तरीके की जो उनकी लैंग्वेज है या इस तरीके की जो हम देख रहे हैं कि उनके इक़दामात हैं, ऐसे में सालसी की तरफ हम कैसे जाएंगे? क्योंकि सब लोग तो एक अमेरिका को ही समझ रहे थे कि वो जो है वो टेबल टॉक पर लाकर तमाम तर बातें कर सकता है या तमाम तर मामलात को हल करके इस कशीदा सूरत हाल को जो है वो नॉर्मल कर सकता है। देखिए, जब भी हमला किया जाता है किसी भी मुल्क की तरफ से, वो इसराइल की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी तो जो कायदीन हैं वो फातिहाना बयानात देते हैं और इस आज़म का इजहार कर देते हैं कि अपने मद्दे मुकाबल को ख़त्म कर देंगे। तो वही रवैया इस जंग में भी हावी रहा है और सदर ट्रंप ने भी ये कहा है। लेकिन इस वक्त जो है सदर ट्रंप के सामने सफारतकारी या कोई सफारती हल काबिल कबूल नहीं है। वो चाहते हैं ईरान का सरेंडर, कि ईरान हथियार डाले, या फिर सफारत की उनकी डेफिनेशन ये है कि वो एक कोरे कागज़ के ऊपर दस्तखत कर दें और उस दस्तखत में अपनी जौहरी ताकत से दस्तबरदार हो जाएं, अपने मिसाइल्स को तबाह कर दें, मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दें। और तीसरे जो है वो अगर जो यानी अनरिटन है, अनस्टेटेड है, वो ये है कि ये सियासी निज़ाम भी तब्दील हो जाए और वो चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि कोई बगावत ईरान के अंदर से ही उभरे इस सिलसिले में। ठीक मसूद साहब, लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जैसे कि आपने कहा कि जौहरी ताकत से दस्तबरदार हो जाए, अमेरिका ये ऐसा चाहता है और ईरान को सरेंडर कराना भी चाहता है। लेकिन ये अगर इसराइल की बात करें तो एटमी तनसीबात तो वो भी रखता है, तो ये दोहरा मयार क्यों है? वहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और। देखिए, 3 ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, और वो है इसराइल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान हैं वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, लेकिन इसराइल ने अपनी ताकत को डिक्लेयर नहीं किया हुआ। लेकिन सबको मालूम है कि उनके पास तकरीबन 90 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 300 और बनाने की उनके सलाहियत मौजूद है। तो ये दोहरा मयार इस वजह से नहीं है कि ईरान ने एक तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और दूसरा ये है कि यानी वो मतलब एनपीटी का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जो है उसकी उनको हिफाजत और उनका कवर हासिल है। ठीक है मसूद खान साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। शौकत पराचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी। शौकत पराचा, पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की गई है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की मजम्मत ये भी कहा है कि ये हमले बैनुल अक़वामी
قانون کی تمام اقتدار کی خلاف ورزی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ہاں، دفتر خارجہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ پاکستان کا رد عمل جاری ہوا ہے ایران کے خلاف ایران کی جوہری تنصیبات پر جو امریکی حملے ہوئے ہیں، اس کی پاکستان نے مذمت کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے دفتر خارجہ کے خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر ہمیں گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ساتھ ساتھ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ تنازع کو فوری ختم کرنا ضروری ہے، تمام فریقین عالمی قوانین کی پاسداری کریں، مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہے۔ پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق بحران کا پرعمل حل ہونا ضروری ہے۔ لہذا حکومت پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے وہ تو بالکل واضح ہے اور انہی لائن سے ہے کہ کشیدگی نہ ہو، مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ خاص طور پر اس بیان میں امریکی اقدام کی مذمت بھی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک شوکت، جس طرح سے مذمتی سلسلہ تو جاری ہے، ایسے میں ہم نے دیکھا کہ OIC اجلاس کے اندر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، مذمتی بیان ہیں، اسرائیل کی جو اقدامات ہیں اس پہ بھی بات کی ہے، آواز بھی بلند کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ جیسچر جو پاکستان کا ہے وہ ایران کے ساتھ بہت مضبوط ہے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر ہم اوور آل امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا جنریٹ ہو سکتا ہے اور یہ آگے چل کے کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ اثرات تو کوئی مثبت نہیں نظر آ رہے، نہ پازیٹیو نظر آ رہے، نہ کوئی اطمینان بخش نظر آ رہے ہیں۔ جب جنگ پہلے دو فریقین کے درمیان تھی، ایک ایران اور دوسرا اسرائیل، اس میں جاریت تو اسرائیل نے کی، حملے تو اسرائیل نے شروع کیے، ایران تو صرف اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کر رہا تھا۔ اور جیسا کہ پہلے دن سے ہی حکومت پاکستان کا موقف آتا رہا ہے کہ ایران کو UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور آج بھی جو بیان ہوا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ لیکن اب کشیدگی مزید بڑھ گئی کیونکہ اب اسرائیل کے ساتھ اس وقت کی ایک سپر پاور آ گئی جس نے ایران کے اندر 3 ایٹمی تنصیبات پر حملے کر دیے اور خود کہا بھی کہ ہاں ہم نے اٹیک کیا ہے اور ہمارے جہاز جو ہے وہ اب ایران کی فضائی حدود سے نکل گئے ہیں۔ لہذا جو کشیدگی ہے وہ تو اب بڑھ گئی اور اسی وجہ سے جو اس خطے کے ممالک ہیں یا ایون بیونڈ جو کنٹریز ہیں اس خطے سے، ان کا کنسرن بھی یہی ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے اور یہ خدا نخواستہ کسی بڑی جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی جاریہ سے عالمی امن کو خطرہ بھی ہے۔ شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہے، مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔